اور توحید بیان کرنا اور ہے۔ الوہیت کے لیے وہ لفظ، وہ نام چاہیے جو مجازن بھی کسی پہ نہ بولا جائے، چونکہ تعدد کی نفی کرنی ہے کہ صرف وہ ہے اور کوئی نہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایسا اسم ہونا چاہیے جو اس کے سوا کسی پر مجازن بھی بول جائز نہ ہو۔ رحیم کو کلمہ اسلام میں کیوں نہیں رکھا گیا، یا کسی دور میں بھی کلمہ توحید میں لا الہ الا الرحیم کیوں نہیں کہا گیا؟ اس واسطے کہ رحیم رب ذوالجلال بھی ہے اور رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اس بنیاد پر اگر کلمہ یوں ہوتا لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہ ہوتی، مانا بنتا کوئی الہ نہیں مگر رحیم، تو رحیم تو اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے محبوب بھی ہیں، تو پھر مگر کے بعد دو ذاتیں آ جاتی، اور تقاضا توحید کا یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہو۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کے جو دیگر نام ہیں ان کے مقابلے میں لفظ اللہ، اس کو ہر دور میں کلمہ توحید میں رکھا گیا کہ اس سے توحید کا پتہ چلے گا، چونکہ الوہیت نہ مجازی ہوتی ہے نہ عطائی ہوتی ہے، تو کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یہ کلمہ اسلام میں التزام کیا گیا۔ مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس لفظ اللہ کی جگہ رب کے رجسٹرڈ نام بھی نہ رکھے جا سکیں کلمے میں، ہمارے کچھ بدھوؤں نے اس جگہ اردو، پنجابی اور فارسی کے لفظ رکھنا شروع کر دیے۔ کلمہ توحید کا ترجمہ کرتے وقت لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں، الہ کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس میں الہ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی اس طرح کے الفاظ یہ الوہیت کی ڈیفینیشن میں لا رہے ہیں۔ جب کلمہ توحید میں میرے رب کے جو قرآن میں نام آئے ہیں وہ بھی معنی پورا نہیں کر سکتے، تو اردو کے لفظ اور پنجابی کے لفظ معنی کس طرح پورے کر سکتے ہیں؟ اس واسطے یہ ایک دھاندلی ہو رہی ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید کو بیان کرنے کے لیے لفظ اللہ کی جگہ لفظ داتا کو رکھنا، لفظ اللہ کی جگہ لفظ خواجہ کو رکھنا، لفظ اللہ کی جگہ دستگیر کو رکھنا، لفظ اللہ کی جگہ غریب نواز کو رکھنا، اور پھر امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانا، یہاں سے گنجائش نکال کے چونکہ وہ غریب نواز ہے اور اس کے سوا کوئی غریب نواز مانے تو شرک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ داتا ہے اور اس کے سوا کوئی داتا مانے تو شرک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ دستگیر ہے اس کے سوا کوئی دستگیر مانے تو شرک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اپنی بد حواسی پوری کرنے کے لیے لفظ اللہ کی جگہ ان لفظوں کو لکھ کے کلمے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ انجینئرڈ شرک کو ثابت کیا جا سکے۔ تو ہماری یہ آواز ہے، قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے کہ لفظ داتا میں یار الوہیت نہیں ہے، لفظ خواجہ میں یار الوہیت نہیں ہے، لفظ دستگیر میں یار الوہیت نہیں ہے، کیونکہ داتا مجازی بھی ہو سکتا ہے اور دستگیر مجازی بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر جو کلمے کے ترجمے سے گنجائش نکال کے امت پر شرک کے تیر داغنا چاہتے تھے، ان کی راہ کو بند کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنے اسلاف کی آواز بلند کی ہے کہ الوہیت کے ترجمے میں ہیر پھیر نہ کرو۔ الوہیت ایک مخصوص چیز ہے جس کو لفظ رحیم سے نہ بیان کیا جا سکے، لفظ کریم سے نہ بیان کیا جا سکے، جس کو لفظ خبیر سے، ستار، غفار سے نہ بیان کیا جا سکے، اسے لفظ داتا سے کیسے بیان کیا جا سکے گا؟ یہ تو ہمارا ایک بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، اردو پنجابی میں بولا جاتا ہے۔ جب رب کے وہ نام جو عرش سے اترے ہیں وہ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کی جگہ ان کو رکھ کے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر لفظ داتا کو لفظ اللہ یا الہ کی جگہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس بنیاد پر ہم نے کوشش کی، اللہ کا فضل ہے، اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ بہت سے لوگ مبینہ طور پر ہمارے ساتھ آ گئے اور بہت سے لوگ فکری طور پر اگرچہ شمار وہاں ہوتے ہیں
مگر دل ان کا ہمارے ساتھ ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی اس دلدل میں یوں چل رہے ہیں کہ ہم سے دشمنی بھی کرتے ہیں مگر اپنے منہ سے بات ہماری کرتے ہیں. اس وقت بھی گوجرانوالا شہر کی سڑکوں پہ ایک اشتہار لگا ہوا ہے, حقیقی داتا کون. تو یہ تو میرا مذہب اور میرا عقیدہ, یہ تو اہل سنت کی فکر. ان کے نزدیک داتا بمانا اللہ ہے, تو اللہ کی تو دو قسمیں ہوتی نہیں, اللہ مجازی ہوتا ہی نہیں. یہی تو ہمارا جھگڑا تھا کہ الوہیت اور چیز ہے, داتا ہونا اور چیز ہے. الہ مجازی نہیں ہوتا, داتا مجازی ہوتا ہے. یہ ہم نے منوانا چاہا تو انہوں نے اپنے اشتہاروں پہ لکھ دیا. جب کوئی کہہ رہا ہے کہ حقیقی داتا کون, اب اس نے مانا ہے کہ کوئی مجازی بھی ہے. کوئی مجازی ہے تو پھر حقیقی ہے, جب مجازی ہوگا تو پھر حقیقی ہوگا. تو جب یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ حقیقی داتا کون, تو یہی ہم نے کہا کہ حقیقی داتا رب ذوالجلال ہے, اس کے سوا کوئی حقیقی داتا نہیں ہے. مگر یہ داتا ہونا اللہ ہونا نہیں, داتا رب کا بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہم نے آواز بلند کی تھی اللہ کے فضل سے ان کے دلوں تک بھی پہنچ گئی ہے. اور اب خود یعنی جو ابھی ہم سے جھگڑا بھی کرتے ہیں, مقابلہ بھی کرتے ہیں, ان کو بھی ہماری بات لکھنا پڑ گئی ہے. اور اتنا واضح جلی الفاظ کے اندر حقیقی داتا کون یہ لکھ کر انہوں نے ہماری فکر پر آ جانے کا اعلان کر دیا ہے. اور انشاءاللہ بہت سے لوگ یہاں بھی آ کے اعلان کر دیں گے, اور آہستہ آہستہ دلدل میں مارے ہوئے, اندھیروں کے مارے ہوئے وہ نکلیں گے نور کی طرف. حقیقی داتا کون, یہ عقیدہ توحید سیمینار کے تسلسل کی برکت ہے کہ آج رب ذوالجلال کے فضل سے انہیں بھی ہوش آ گیا ہے کہ داتا کی دو قسمیں بنانی ہیں. ہم یہ جھگڑا کرتے تھے کہ داتا کی ایک قسم مت سمجھو, داتا کی دو قسمیں ہیں. ہاں اللہ کی دوسری قسم نہیں ہے, الہ کی دوسری قسم نہیں ہے. انہوں نے اشتہار چھاپ کے یہ واضح کر دیا کہ ہاں ہم مان گئے داتا دو طرح کا ہو سکتا ہے, حقیقی بھی اور مجازی بھی, مگر اللہ صرف حقیقی ہی ہوتا ہے. یعنی وہ مجاز میں آ ہی نہیں سکتا. اس بنیاد پر جو معیار الوہیت ہم نے بیان کیا, اس معیار الوہیت کی یہ برکت ہے کہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچی ہے. اور میں اس کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا. یہ اس کی شان ہے. وہ واجب الوجود بھی ہوتا ہے, مستحق عبادت بھی ہوتا ہے. اور ان دو صفتوں میں سے اللہ کے سوا کسی میں ایک بھی کوئی مانے تو مشرک ہو جاتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک, الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ. شرک کیا ہے کہ رب کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا یا کسی کو مستحق عبادت مان لینا. تو اس میں نے پچھلے سال کی بھی جو یہ نشست تھی اس میں واضح کیا تھا کہ ہمارا مخالف یا تو ویسے اس کی مت ماری گئی ہے اور یا خائن پرلے درجے کا ہے. ہم نے تاریخ میں یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کو واجب الوجود بھی مانا جائے اللہ کے سوا اور مستحق عبادت بھی مانا جائے تو پھر شرک ہوگا. ہم نے کہا دونوں میں ایک چیز مانی گئی پھر بھی شرک ہو جائے گا. چونکہ درمیان میں عربی زبان میں کلمہ او کا مطلب ہوتا ہے یا, تو یا سے پارٹیشن ہو جاتی ہے گفتگو کی. تم کہو کہ جس بندے نے عمرہ کیا ہے یا قرآن حفظ کیا ہے اس کے لیے یہ انعام ہے. تو اب مطلب کیا ہوگا, دونوں میں ایک صفت پائی جائے گی تو انعام اس کو مل جائے گا. یہ نہیں کہ دونوں ہوں تو پھر. اور ایسے ہی اگر دوسری طرف سزا کے لحاظ سے تم کہو کہ جس نے شراب نوشی کی ہے یا چوری کی ہے اس کو سزا دیں گے, تو اب یہ نہیں کہ دونوں کام کرے تو پھر سزا ملے, کوئی ایک کرے گا تو سزا مل جائے گی. اس واسطے شرک کیا ہے, رب ذوالجلال کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت ماننا. تو اللہ کے سوا اگر کسی کو کسی نے واجب الوجود مانا اگرچہ مستحق عبادت نہ مانے پھر بھی مشرک ہے, اور اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی کو مستحق عبادت مانا اگرچہ واجب الوجود نہ مانے پھر بھی مشرک ہے. یہ وضاحت ہم نے ہر عقیدہ توحید سیمینار بھی کی ہے. اس کے باوجود مجھے افسوس ہے کہ ایسے خطیب
اور مخالف کیمپ کے اس طرح دھاندلی کرنے والے لوگ کہتے ہیں جو یہ معیار الوہیت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق تو ابو جہل بھی مشرک ثابت نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ ابو جہل اگرچہ اپنے بتوں کو واجب الوجود نہ مانتا ہو تو پھر بھی مستحق عبادت تو مانتا ہے. تو جو مستحق عبادت مانے رب کے سوا کسی کو، وہ مشرک ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر ابو جہل شرک کے پھندے سے نہیں نکل سکے گا، وہ مشرک ہے، پکا مشرک ہے. ہاں اگر کوئی دھاندلی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ابو جہل کو سپورٹ کرنا چاہتا ہو، اور ایسے دلائل ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہیں ابو جہل کا شرک چھوٹا نظر آتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا شرک معاذ اللہ ان کے نزدیک بڑا نظر آتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس ماحول کے ساتھ. لیکن حق پرستو یہ یاد رکھنا، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے یہ ابو جہل کے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے دونوں کے جو ستم ہیں ان کے خلاف علم بلند کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں ہے اور میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں ہے. اس واسطے کوئی بھی آپ سے بات کرے، ہم نے ایک ایک آیت کا جواب بھی، یعنی جو انہوں نے غلط مفہوم لوگوں کو بتانے کی کوشش کی وہ بھی واضح کر دیا. اور یہ ایک کلیہ ہے کہ ہمارے نزدیک جب تعریف یہ ہے اور پہلے دن سے آئی یہ رہی ہے اور ساری صدیوں میں موجود یہ رہی ہے، ان کی جو تعریف ہے اس کے مقابلے میں میرے پاس 100 آیات قرآن ہیں جس سے میں نے ان کے معیار الوہیت کو رد کر کے دکھایا ہے. اور سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ کوئی جواب دے سکے. اور جو ہم معیار الوہیت بیان کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے. اللہ ہی واجب الوجود ہے اور وہی مستحق عبادت ہے. اس کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں. واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، جس کی نہ ولادت ہو نہ وصال ہو، جس پر نہ فنا ہو نہ زوال ہو. وہ صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے اور وہی مستحق عبادت ہے. اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو 14 صدیوں سے گزرتا ہوا ہمارے سینوں تک پہنچا ہے. اور پہلی امتوں میں بھی اگر معیار الوہیت کی بحث کرنی ہے تو ان کے جو جملے قرآن مجید میں موجود ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اقوال قرآن مجید میں موجود ہیں ان میں بھی یہی معیار الوہیت بیان کیا گیا ہے. ابھی میں اس کا بھی ایک منظر تمہارے سامنے رکھوں گا. لہذا ہر دور میں جو عقیدہ توحید رہا ہے اس کی روشنی آج سنی ہی کے سینے میں موجود ہے. اس سلسلہ میں جو دوسری طرف سے شرک کا واویلا کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا. اس انداز میں عقیدہ توحید اس امت میں جلوہ گر ہوا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے بے ہنگام شرک کے رستے بند کر دیے ہیں. امکان اس کا تو وہ یقیناً امکان موجود ہے جب معاذ اللہ کوئی بگڑا ہوا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں تو اس کو یہ کہنے میں کیا دیر لگے گی کہ میں کہے کہ میں معاذ اللہ اللہ جیسا ہوں. کسی چیز کا امکان ہونا اور چیز ہے. مگر اس امت کا پرابلم شرک جلی نہیں ہے کہ ہر طرف پھیل جائے اور امت اس میں ڈوب جائے. اس امت کا مسئلہ شرک خفی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ریا. اور کوئی یہ نہ کہ چلو شرک تو مانا ہے نا، گرچہ خفی مانا ہے، مگر اس شرک کو ماننے سے ان کی تنخواہ کھری نہیں ہوتی. کیونکہ شرک خفی سے بندے کا نکاح نہیں ٹوٹتا، شرک خفی سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. شرک خفی تو ریا ہے، اس سے نیکی کا ثواب گھٹ جاتا ہے یا نیکی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے مقابلہ لازم ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے لازم کیا، فرما سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے اس شرک خفی کا کہ امت کہیں اس میں ڈوب نہ جائے. رہے گی پھر بھی توحید پرست، رہے گی پھر بھی اس اسلام کامل کے دین پر، لیکن کمی آ جائے گی. اور جہاں تک شرک جلی ہے میرے نبی علیہ السلام نے جڑیں کاٹی ہیں، کبھی اس امت کے ہوتے ہوئے اگ نہیں سکے گا.
جب تک قرآن موجود ہے